اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان ھذا لہو البلاء المبین۔ قابل قدر پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نماز عید الاضحیٰ باجماعت ادا کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو ہمارے لیے برکت، بخشش، رحمت اور اللہ تعالیٰ جنت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ہم ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پابند ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، اور عید میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز ہوتی ہے، اور کسی مولانا صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پہلے کر لے اور خطبہ بعد میں کر لے، اور عید میں خطبہ پہلے کر لے اور نماز کو بعد میں کر لے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا عمل باطل ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ ہم نے اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، دین میں ہماری کوئی مرضی نہیں، دین میں ہماری پسند اور ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ہم نے سنت کے مطابق ماشاءاللہ پہلے نماز پڑھی ہے، اب ہم خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے آپ کی جلدی کا بہت زیادہ احساس ہے، لیکن یہ خطبہ سننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے۔ آپ تو بڑی محبت میں بیٹھے ہیں، یقین مانیں کئی لوگ ایسے ہیں، ایسے جلد باز ہیں کہ جمعہ تو جمعہ رہا، ان کے نصیب میں عید کا خطبہ بھی نہیں ہوتا۔ نصیب والوں کے کان میں اللہ کے دین کی آواز پڑتی۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا دکھ بتا رہا ہوں کہ عید کے خطبے بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ ابھی مولانا صاحب سلام پھیرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خطبات جمعہ میں آنے کی توفیق دیتا ہے، عید کے خطبوں میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ میں بار بار دعا کروں گا کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ بڑا مبارک آخری دن ہے، ذوالحجہ کا 10واں جو دن ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ آپ بارشوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، موسم بڑا تلخ تھا، بڑی گرمی تھی، بڑی شدت تھی، مسلسل بارشوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رستے بھی بند ہیں، پانی کھڑے ہوئے ہیں، پارکوں میں پانی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ بھئی تم بڑے بے بس ہو، میں مرضی کا مالک ہوں، میں جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں کر گزروں، تم میرے کسی بھی فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ تم بڑے بے بس ہو۔ دیکھ لو، ہم سے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ ہم سے کوئی زیادہ بارش برداشت ہوتی ہے۔ ہمارے ارادے کچھ ہوتے ہیں۔ جمعے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم گلدستہ پارک میں عید پڑھیں گے، اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ مسجد میں عید پڑھو گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی قوت کا پتہ چلتا ہے، اور انسان کو اپنی بے بسی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جو میرے بھائی خطبہ سن رہے ہیں نا، آپ اللہ کا بڑا شکر ادا کریں۔ ہماری ایک عزیزہ بیمار ہیں، اس سلسلے میں مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، تو میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ میں عید کے خطبے میں آپ کو یہ لازمی بات کہوں گا کہ اگر آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھر میں ہیں، دکان پہ آتے جاتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ صحت مند ہیں، اللہ کا بڑا شکر ادا کریں۔ آپ جیلوں کی حالت دیکھیں، ہسپتالوں کی حالت دیکھیں، لوگ قید ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگ بڑے دکھوں میں ہیں، لوگ بڑے اداس ہیں۔ ادھر دیکھیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ یہ آزادی اور یہ صحت آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ تکبر نہ کریں، کسی پیارے کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھینیں، بالکل کسی کو پریشان نہ کریں۔ شکر یہ ہے خود بھی خوش رہیں، نمازی بن کے رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، جئیں اور جینے دیں۔ کئی لوگوں نے عجیب زندگی کا مزاج رکھا ہے، نہ وہ خود اچھی طرح جیتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ یار، جیو اور جینے دو۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی موافقت نہیں ہے تو اس کی خوشیوں کا قتل نہ کرو یار، گالیاں نہ دو
یار گھر کو کباڑ خانہ نہ بناؤ میرے پیارے بھائیوں، آرام سے ٹھہر کے. تو اگر اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، صحت دی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں سارے محبت سے آمین کہیں. اللہ پاک ہمیں ساری زندگی ہر قسم کی کمر توڑ بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ پاک ہمیں قید و بند کی صعوبتوں سے محفوظ فرما. چلتا پھرتا بندہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، چلتا پھرتا بندہ پتہ چلتا ہے اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. کس چیز کا مان ہے بھائی، کس چیز کا تکبر ہے؟ تو اپنے 5.5 فٹ کے وجود پر اور جو تھوڑے سے پیسے مل گئے ہیں، تھوڑے سے تعلقات بن گئے ہیں، کس نشے میں دھوتے ہو میرے بھائی؟ نہ، ایسے نہیں کرنا، شکر گزار بننا. اور شکر گزاری یہ ہے کہ بااخلاق بنو، زبان کے نرم بنو، رویے کے نرم بنو، کنارہ کشی کرو، اخلاق سے زندگی گزارو. اور ابھی میں نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دینا، 2 باتیں تو میں نے آپ سے کر لی ہیں. یہ بھی خطبہ ہی ہے کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی ہیبت کے سامنے ہم بے بس ہیں. وہ لمحہ بھر میں شدید گرمی کر دے، وہ لمحہ بھر میں بارش ہی بارش کر دے، وہ قادر مطلق ہے. دوسری بات، اگر آپ آزاد ہیں، صحت مند ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. کسی کو ستائیں نہیں. کسی کو ستانے والا چاہے باپ کو ستائے، ماں کو ستائے، بھائیوں کو ستائے، بیوی کو ستائے. ویسے میری بات کا غصہ نہ کرنا، جو رپورٹ میرے تک پہنچتی ہے بیویوں کو گھر میں گالیاں دینے والے بڑے مسلمان ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ جوتا اٹھانے والے، تھپڑ مارنے والے بڑے مسلمان ہیں. بھائی یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ انسانوں والی، مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے. اپنے رویے بدلے. اور اب میں نے آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے. اکثر لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں، دیکھو بھائی یہ جو میں اب بات کرنے لگا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ میں پوری ہو جائے گی. اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب بے نماز کی قربانی ہو جاتی ہے، شیخ صاحب سود خور بندے کی قربانی ہو جاتی ہے، شیخ صاحب ظالم بندے کی قربانی ہو جاتی ہے. لوگ ایسے سوال کرتے ہیں. یہ سوال لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو قربانی کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں، ان کو قربانی کے فلسفے کا ہی پتہ نہیں، قربانی کی روح کا ہی پتہ نہیں، قربانی کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں کہ قربانی ہے کیا. میں آپ کو قربانی کی حقیقت بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کیا حرام خور، بے نماز، ظالم درندہ، کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. میرے پیارے بھائیوں، قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا آخری خزانہ جو ہے نا، آخری خزانہ، اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے قربانی. سب کچھ لٹانے کے بعد جو بندے کے پاس بچ جائے نا، ادھر دیکھو، وہ بھی بندہ اللہ کو دے دے، اس کو قربانی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اسماعیل کے. وطن پہلے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو لوگوں نے وطن میں رہنا تنگ کر دیا، مشکل کر دیا، وطن چھوڑ دیا تھا. ذرا سارے مل کے بولیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اپنی جائیداد، اپنا سارا مال، رشتہ دار، خاندان، برادری، سارا کچھ. بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ اپنا آپ ہی انہوں نے قربان کر دیا تھا. یہ تو اللہ نے بچایا، ورنہ انہوں نے تو اللہ کے لیے آگ میں چھلانگ. اب ایک ہی بچہ بچا تھا جو غالباً 86 سال کی عمر میں ملا تھا. سارا کچھ قربان کر چکے ہیں. اس کے بارے میں بھی حکم آ گیا کہ اس کی گردن پہ چھری پھیر دو. اب بڑھاپے کا سہارا ہے. مجھے بتائیں باپ کو کتنی امیدیں ہوتی ہیں جس کا بچہ جوان ہو رہا. بیٹا گالیاں دیتے ہو، بیٹے یاروں کی وجہ سے باپ کو پریشان کرتی ہو. آپ کا باپ دوائی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانے والا کوئی نہیں، اس کو باہر سے بیٹے کو پھل لا کے دینے والا کوئی نہیں. وہ ہمسایوں کے بچوں کے ترلے کرتا ہے، اس کی نگاہیں باہر ہیں. یہ تو مر جانے کا مقام ہے. خیر حکم آ گیا کہ اس کو بھی چھری پھیر کے ذبح. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جو آخری خزانہ تھا نا، وطن پہلے چھوڑ دیا، خاندان پہلے چھوڑ دیا، مال پہلے چھوڑ دیا، جائیداد پہلے چھوڑ دی، سارا کچھ پہلے چھوڑ دیا. اب ایک بچہ ہے جس سے تھوڑی سی امید ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی مجھے دے دو، اس کو بھی ہاتھ سے توڑو، ہاتھ سے اس کو ذبح کرو. یا اللہ میں حاضر ہوں. اب بیٹے کو لٹا لیا،
فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی لٹایا ہی تھا، چھری نہیں پکڑی، ایسے چھری پکڑ کے نہیں چلائی، لٹایا ہی تھا، ابھی کرتا اتارنے لگے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا حضرت اسماعیل نے، کرتا اتارنے لگے تھے کہ آواز آ گئی، بس آخری خزانہ بھی تو نے ہمارے رستے میں لٹا دیا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر دیا ہے، اسماعیل کو بچا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فدیے کے طور پہ ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قبول فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ جو مینڈا انہوں نے ذبح کیا اس کے سینگ بیت اللہ میں پڑے ہوئے تھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس مینڈے کے سینگ دیکھے، آپ نے فرمایا کپڑے کے ساتھ ان کو ڈھانپ دو تاکہ نمازیوں کی نظر نہ پڑے اس پر، پھر اس کے بعد ضائع ہو گیا وہ۔ تو ساری بات بتلانے کا مقصد یہ ہے، اب خطبہ ختم ہو گیا ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی پر، آپ کی زندگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، مال چھوڑا، گھر بار چھوڑا، باپ چھوڑا، مشرک قوم چھوڑی، حتیٰ کہ بیٹا لٹا دیا۔ میں نے اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سود چھوڑا ہے، جھوٹ چھوڑا ہے، ماں باپ کو ستانا چھوڑا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ماں باپ کے نافرمان کی قربانی ہے، اور میں کہتا ہوں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں قربانی ہے کیا، اور میں کہتا ہوں جو بے نماز ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ دیکھا دیکھی ایک عمل کر رہا ہے۔ اور بھائی قربانی تو محبت کا آخری درجہ ہے، جہاں بندہ قربانی آ کے کرتا ہے نا، وہاں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حرام خور ہوگا، یہ ظالم ہوگا، یہ بے نماز ہوگا، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی دینے والے بندہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے یار اس نے سارا کچھ ہی رب کے لیے لٹا دیا ہے۔ کیا قربانی ہے مجھے بتائیں حرام خور کی، جو کرپشن کرے، سود خور ہے، جو قبضہ مافیا ہے، وہ 10 سے 20 اونٹ کر لے، اس کی بھائی قربانی کیا ہے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ قربانی تو محبت کی انتہا ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوا ہے کہ ہم جانور دے دیتے ہیں، ہمیں اپنے بیٹے نہیں دینے پڑتے، لیکن حقیقت میں ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیر کے کہتے ہیں یا اللہ آج یہ تیرے رستے میں ہے، کل مجھے بھی تیری خاطر اپنی گردن کٹوانی پڑی تو یا اللہ میں بھی سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یار یہ محبت کی انتہا ہے قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دین چونکہ عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، احادیث عربی میں ہے، تو اصل میں نا ہمیں سمجھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت خرابی ہوتی ہے۔ شکر کا پتہ نہیں، صبر کا پتہ نہیں، قربانی کا پتہ نہیں، اور دین کا جو ترجمہ ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اس کی وجہ سے بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قربانی یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ چھری پھیریں اور یہ کہیں یا اللہ یہ مال تو نے دیا، میں نے تیرے رستے پہ قربان کر دیا۔ طاقت ہمت ہے تو لازمی قربانی کریں، پیچھے نہ رہیں، اس سے آفتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے، ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف فرمائے۔ کافی دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ایک میرے بھائی نوجوان نے مجھے بالخصوص نرینہ اولاد بیٹے کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور جو 10 فضیلت والے دن ہیں ان دنوں میں یہ ماشاءاللہ سب سے افضل دن ہے، اس سے بہت بڑی شان ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا فرمائیں، اللہ پاک سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔